معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج ہم آپ کے سامنے حق و باطل کا ایک ایسا لاجواب مناظرہ پیش کرنے جا رہے ہیں جس مناظرے نے اہل حق کے چہرے کو روشن کر دیا اور باطل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ 2015 میں پاکستان کے دیوبندیوں کے مشہور مناظر مولوی ابو ایوب دیوبندی، جس نے حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عالمی شہرت یافتہ کتاب حسام الحرمین پر علماء اہل سنت کو مناظرے کا چیلنج کیا اور خوب بکواسے کی، خوب ڈینگیں ماری۔ جب اس کی بکواسیں، اس کی ڈینگیں انٹرنیٹ پر ہمارے سامنے آئی تو علماء اہل سنت نے ایک بے وقوف کی بڑھ سمجھ کر اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، لیکن جب اس کی شرارت خوب بڑھ گئی، مطلب یہ کہ جب جو ہے اس کے چیلنج کو دیوبندیوں نے خوب عام کرنا شروع کیا، تو اہل سنت و جماعت کے ایک ممتاز عالم دین، قاطع دیوبندیت، مناظر اسلام، حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد اختر رضا مصباحی مجددی مہاراج گنجوی دامت برکاتہم العالیہ نے بڑے فخر کے ساتھ اس کے چیلنج کو قبول کیا۔ اور جب حضرت مفتی اختر رضا مصباحی دامت برکاتہم العالیہ نے اس کے چیلنج مناظرے کو قبول کیا تو ایسا لگا جیسے کہ جو ہے پوری دیوبندیت کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ اب وہی ابو ایوب دیوبندی جو ابھی تک بڑھ چڑھ کر مناظرے کے چیلنج کرتا تھا، اب وہ بالکل روپوش ہو گیا، مگر اپنی جماعت کی عزت کو بچانے کے لیے دیوبندیوں کو مجبور کرنے پر اس نے اپنے ایک خاص مناظر مفتی مجاہد کو سامنے پیش کیا۔ اب مفتی مجاہد دیوبندی سے حضور مفتی اختر رضا مصباحی مجددی مہاراج گنجوی دامت برکاتہم العالیہ کا جو مناظرہ ہوا ہے، اور اس مناظرے میں دیوبندیت کی کیسی درگت بنی ہے، یہ دیکھنے کے لیے، یہ جاننے کے لیے آپ اس مناظرے کو سماعت کریں اور اپنی ماتھے کی نگاہوں سے اہل حق کی فتح اور باطل کی شکست کا بخوبی اندازہ لگائیں۔ اس مناظرے میں شیر رضا حضرت علامہ و مولانا مفتی اختر رضا مصباحی مجددی مہاراج گنجوی دامت برکاتہم العالیہ نے دیوبندیت کی وہ درگت بنائی ہے کہ قیامت کی صبح تک وہ اسے بھول نہیں پائیں گے۔ تو آپ حضرات خود اس مناظرے کو جو ہے سماعت کیجیے اور اس مناظرے کا لطف اٹھائیے۔ اچھا، گفتگو جی حسام الحرمین پہ ہوگی۔ بریلوی زہر کا پیالہ پی سکے گا، چاہے کوئی بڑا ہے کوئی چاہے چھوٹا ہے۔ میں بریلی تک آپ کو بڑی جرات سے کہہ رہا ہوں، چیلنج کرو آپ۔ مولوی احمد رضا خان کی ہڈیوں کو جو وہاں سرما ہو چکی ہے چیلنج کرو، جو خاک میں مل چکی ہے اس کو چیلنج کرو، ہڈیاں جو ریزہ ریزہ ہو کر زمین کا جز بن چکی ہے اس کو چیلنج کرو کہ اگر کسی رضا خانی حلالی میں جرت ہے، حرامی کی ہم بات نہیں کرتے، حلالی رضا خانی، اگر کسی رضا خانی حلالی میں جرت ہے، پاکستان نہیں، ہندوستان نہیں، بنگلہ دیش نہیں، سری لنکا نہیں، انگلینڈ نہیں، ہم ساری دنیا کے بریلویوں کو نہیں، ہم بریلی شریف تک سارے بریلویوں کو چیلنج کرتے ہیں، اگر تمہارے اندر کوئی ایسا حلالی بریلوی ہے جس کو ماں نے جنا ہو، میدان میں آئے، جس نے ماں کا دودھ پیا ہو، بوتل اور فیڈر کا دودھ نہیں پیا، میدان میں آئے اور حسام الحرمین پہ مناظرہ قبول کرے۔ نہیں کرے گا، جتنا مرضی جرت سے آپ چیلنج کرتے رہے، کوئی میدان میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ احمد رضا خان کی ساری پلیدیوں کا انہیں علم ہے کہ جو اس نے کیا کیا خرافات اور جھوٹ اور کذبات کا سہارا لیا ہے۔ اس کے دجل پہ پردہ کوئی نہیں ڈالتا۔ او بھائی، آگ جل رہی ہو، کون چھلانگ لگاتا ہے اس میں؟ کیوں جی؟ جلتی آگ میں کوئی چھلانگ لگاتا ہے؟ جس نے لگانا ضرورت مر گیا۔ جو آئے، چاہے جلالی ہے، چاہے کوئی جمالی ہے، چاہے کوئی جناب جی سسرالی ہے، کوئی ہے، ہم کہتے ہیں آئے میدان میں اور احمد رضا خان کے اس دجل کو آ کے چھپا کے دکھائے۔ بس اتنی بات ہے ہماری، ہم بنیاد پہ گفتگو کرتے ہیں، ادھر ادھر کی بات نہیں کرتے ہم۔ جو تمہاری بنیاد بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد۔ میں محمد اختر رضا خان مصباحی مجددی مہاراج گنجوی، خادم التدریس والافتاء دارالعلوم مخدومیہ، ممبئی، انڈیا، میں فرقہ ناجیہ اہل سنت والجماعت کا ایک ادنا فرد ہوں اور عاشق رسول امام اہل سنت مجدد دین و ملت الحاج الشاہ مفتی احمد رضا خان قادری برکاتی
بریلوی کی کتاب مستطاب حسام الحرمین پر تمہاری طرف سے چیلنج مناظرہ کو قبول کرتا ہوں۔ ایک بدمست شرابی کی طرح چیلنج مناظرہ میں تم نے جو کچھ بکواسیں کی ہیں اس کے جواب میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح شرابی کو ساری دنیا شرابی نظر آتی ہے، اسی طرح تجھ جیسے حرامی کو بھی ساری دنیا حرامی نظر آ رہی ہے۔ آئینہ دکھاتا چلوں تاکہ تمہارا دماغ ٹھکانے آ جائے کہ تمہارا اور تمہاری جماعت کا گستاخ رسول ہونا اور مرتد ہونا آج سے تقریباً 113 سال پہلے علماء حرمین شریفین کی سرپرستی میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، برما، افریقہ اور دنیا کے دیگر ممالک کے تقریباً 500 علماء کرام کے اتفاق سے ثابت ہو چکا ہے۔ اور گستاخ رسول کا حرامی ہونا تو خود قرآن مجید کی نص قطعی سے ثابت ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے 29ویں پارے کی سورہ قلم کی آیت نمبر 13 میں ارشاد فرماتا ہے وَطُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ۔ بس اب شکل اول کی ضرب اول میں جاؤ، تمہاری حقیقت خود بخود تمہارے سامنے آ جائے گی۔ اس لیے اب بکواس بند کرو اور میدان مناظرہ میں آؤ۔ میری طرف سے تمہیں چھوٹ ہے، پوری دنیا میں جہاں کہیں تیرے جتنے حمایتی ہیں سب کو بلا لو، حتیٰ کہ اپنے اصل باپ دادا برطانیہ کے انگریزوں کو بھی اپنی مدد کے لیے بلا لو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ انشاءاللہ رضا کا شعر تم سب کے لیے اکیلا ہی کافی ہے۔ میں اکیلا ہی تم سے مناظرہ کروں گا، مگر میں جانتا ہوں کہ ڈینگے مار کر سستی شہرت حاصل کرنا اور بات ہے اور اللہ کے شعروں سے مناظرہ کرنا اور بات ہے۔ تم اور تمہاری جماعت نہ پہلے مناظرے میں کبھی ٹکے اور نہ اب ٹکو گے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ تم نے اندھوں میں کنواں راجہ بننے کی جو ناکام کوشش کی ہے وہ تمہیں بہت بھاری پڑے گی۔ ہم مناظرہ سے تمہارے فرار کی ساری راہیں بند کیے دیتے ہیں۔ میں جانتا ہوں اور یقین سے جانتا ہوں کہ تم کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر انڈیا آنے سے ضرور انکار کر دو گے۔ اس لیے غور سے سنو، اب یہ مناظرہ ہر حال میں ہوگا اور ضرور ہوگا تاکہ تمہارے مکروہ چہرے سے جماعتی بہروپ کا پردہ اٹھا کر ساری دنیا کو تمہارے گندے عقیدے کی اصل سچائی بتائی جا سکے۔ اگر تو انڈیا نہیں آتا تو پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، شری لنکا، افریقہ، دنیا میں جہاں چاہے مناظرہ کر لے، امام اہل سنت کے شیدائی اور اہل سنت والجماعت کے سچے خادم ہر جگہ موجود ہیں اور وہیں تجھے ذلیل و خوار کریں گے انشاءاللہ۔ تو بس مناظرہ کے لیے تیار ہو جا۔ کنویں کے میڈھک، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ ہمیں تمہارے مبلغ علم پر بھی سخت افسوس ہے، کاش تم نے حسام الحرمین کے تعلق سے اپنے روحانی باپ داداؤں کی تاریخ کا مطالعہ کر لیا ہوتا تو اس پرخار وادی میں کبھی قدم نہ رکھتے۔ تمہارے باپ دادا زندگی بھر حسام الحرمین کی ضرب ید اللہ کے عذاب میں گرفتار رہے اور مر کے مٹی میں ملنے کے بعد بھی ان کی قبریں زبان حال سے یہ عبرتناک مرثیہ پڑھ رہی ہیں کہ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو واقعی اپنے باپ سے ہے تو خود اپنی بات سے منہ نہ موڑے گا۔ مجھے تیرے لیٹر پیڈ پر مناظرہ کی منظوری اور انڈیا آ کر ہم سے مناظرہ کرنے کا شدت سے انتظار رہے گا۔ یاد رکھنا، اگر تو انڈیا آتا ہے تو تیرے سفر کے جملہ اخراجات ہماری مناظرہ کمیٹی برداشت کرے گی۔ بس تو مناظرہ کے لیے تیار ہو جا۔ اگر تو نطفہ ناتحقیق نہیں ہے تو ضرور مناظرہ کرے گا۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حاضرین کرام، انٹرنیٹ پر بریلوی حضرات نے ایک کلپ اپلوڈ کیا ہے جس کے اندر ہندوستان کے ایک نام نہاد بریلوی ملا اختر رضا خان مصباحی نے انتہائی بد تہذیبی کا مظاہرہ کیا ہے۔
اور ہمارے اکابر علماء دیوبند کے خلاف انتہائی گندی زبان استعمال کی ہے۔ ہم بامر مجبوری اس کا جواب دینا ضروری سمجھتے ہیں اور اختر رضا خان مصباحی کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ اختر رضا خان مصباحی، آپ کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ آپ اپنی ویڈیو بناتے اور ویڈیو میں آ کر ہمارے ساتھ خطاب کرتے یا ہمیں مخاطب ہوتے، تو آپ کے اندر اتنی جرت نہیں۔ اگر تو کہتا ہے کہ کیمرے کے سامنے آنا ناجائز ہے، یہ دیکھ اپنے کیمرے کے سامنے آنے کا کردار۔ آپ نے یہ کہا کہ حسام الحرمین کے اندر علماء حرمین نے ہمارے اکابر کی تکفیر کی ہے، یہ آپ نے بالکل غلط اور آپ نے جھوٹ بولا ہے، اور آپ کو یہ بات معلوم نہیں، علماء حرمین نے ہمارے اکابر کی تکفیر نہیں بلکہ علماء حرمین نے آپ کے اکابر کی تکفیر کی ہے۔ یہ کتاب ہے، ایک تمہاری کتاب ہے، اتحاد بین المسلمین وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس کے لکھنے والے مولانا عبدالستار خان نیازی ہے۔ اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حرمین کے علماء نے نعیم الدین مراد آبادی کو اور احمد رضا خان بریلوی کو دونوں کو کافر اور مشرک قرار دیا۔ اور دوسری بات، آپ کے حرمین کے ساتھ کیا عقیدت؟ حرمین کے بارے میں تمہارے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ امام کعبہ اور امام مدینہ منورہ، امام مسجد نبوی دونوں کافر اور مرتد ہیں، اور ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے، اور ان کو مسلمان سمجھ کر ان کے پیچھے نماز پڑھنے والا بھی کافر ہے۔ حرمین کے علماء نے ہمارے اکابر پر جو فتویٰ لگایا تھا وہ انہوں نے واپس لے لیا۔ جب ان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ احمد رضا خان نے جھوٹ بولا ہے اور دھوکہ دیا ہے تو انہوں نے واپس لے لیا، اور یہ بات فیصلہ مقدمہ بہاولپور کے اندر لکھی ہوئی ہے، اور فیصلہ مقدمہ بہاولپور کی تائید آپ بریلوی حضرات کے اکابر نے بھی کر دی ہے، اور حسام الحرمین کے فتوے کی تردید ہمارے اکابر نے نہیں بلکہ آپ کے اکابر نے بھی کر دی ہے۔ آپ کتاب اٹھائیے، سیف العطا مفتی عطا محمد چشتی بندیالوی نے پیر میر علی شاہ صاحب کے حوالے سے لکھا ہے کہ پیر میر علی شاہ صاحب اکابر علماء دیوبند کی تکفیر کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ اس طرح ایک اور کتاب ڈول کی آواز، اس کے اندر خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب نے کھل کر اس بات کی تردید کر دی ہے کہ علماء دیوبند کافر نہیں تھے بلکہ علماء دیوبند اعلیٰ درجے کے مسلمان تھے۔ اس طرح پیر محمد کرم شاہ بھیروی نے تعزیر الناس میری نظر میں اور دوسری کتاب جمال کرم کے اندر یہ بات وضاحتاً لکھ دی ہے کہ علماء دیوبند کی ہم تکفیر نہیں کرتے۔ آپ نے کہا کہ قرآن کی نص قطعی سے یہ بات ثابت ہے کہ گستاخ رسول حرامی ہوتا ہے۔ اگر گستاخ رسول حرامی ہوتا ہے تو یہ بات واقعتاً آپ نے ٹھیک کہی ہے، اور آپ اس دعوے میں سچے ہیں، تو ہم آپ کے گھر کی کتابوں سے یہ بات دکھا دیتے ہیں کہ آپ کے اکابر گستاخی کا ارتکاب کر چکے ہیں، اور فتویٰ ہم خود نہیں بلکہ فتویٰ بھی آپ کے گھر کی کتابوں سے دکھائیں گے کہ آپ کے اکابر گستاخی کا ارتکاب کر چکے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ کتاب ہے نور العرفان، اس کے اندر مفتی احمد یار نعیمی نے اس کتاب کے اندر سرکار دو عالم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات لکھی ہے کہ آپ نبوت سے پہلے بھی بتوں کے نام کا ذبیحہ کھاتے تھے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ آپ خود فیصلہ کریں کہ سرکار کے بارے میں ایسے کلمات کہنا یہ گستاخی کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا۔ یہ ایک کتاب ہے مغفرت ضم، اس کتاب کے لکھنے والے پاکستان کے جید بریلوی عالم سیف زادہ ابو الخیر زبیر حیدرآبادی ہیں۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے فاضل بریلوی کا جو ترجمہ قرآن پیش کیا ہے کہ سرکار کے اگلے پچھلے گناہ معاف۔ اب اس ترجمہ کرنے پر کیا فتویٰ ہے؟ یہ ہماری کتاب نہیں بلکہ آپ کے گھر کی کتاب ہے فتاوی بریلی شریف۔ اس کے اندر واضح اور صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ ایسا ترجمہ کرنے والا کافر اور مرتد ہے۔ تو جب ایسا ترجمہ کرنے والا کافر اور مرتد ہے تو آپ کے گھر کے فتوے سے ثابت ہو گیا کہ احمد رضا خان بریلوی کافر اور مرتد ہے۔ اس طرح دوسری کتاب، یہ پاکستان سے کتاب شائع ہوئی ہے اور اس کتاب کا نام معرکۃ الضم ہے۔ اس کے لکھنے والے پاکستان کے جید بریلوی عالم غلام مہر علی صاحب ہیں، اور اس پوری کتاب کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایسا ترجمہ کرنے والا کافر اور مرتد اور پرلے درجے کا بے ایمان ہے۔ یہ ہمارا فتویٰ نہیں بلکہ آپ کے اپنے گھر کا فتویٰ ہے کہ ایسا ترجمہ کرنے والا بے ایمان اور کافر ہے۔ یہ فاضل بریلوی کی کتاب عرفان شریعت، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جنابت کی حالت میں درود شریف پڑھنا جائز ہے۔ اب اس پر کیا فتویٰ ہے ناظرین ملاحظہ فرمائیں۔ یہ کتاب ہے، کتاب کا نام ہے شہد سے میٹھا نام محمد، یہ پاکستان سے شائع ہوئی ہے بہاولپور سے، اور اس کے لکھنے والے ہیں
پاکستان کے جید بریلوی عالم فیض احمد اویسی صاحب، اس کتاب میں واضح اور صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ ایسا فتویٰ دینے والا بے ادب اور گستاخ ہے۔ اس طرح تیسرا حوالہ سنیے، ایک اور فتویٰ فضل بریلوی نے دیا ہے، فہارس فتاوی ریزیومے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نقشہ نالے پاک پر اسماء مبارکہ لکھنا جائز ہے۔ اور اس پر کیا فتویٰ ہے؟ پاکستان کے ایک جید بریلوی عالم اقتدار احمد نعیمی اپنی کتاب کیا نقشہ نالے پاک پر اسماء مبارکہ لکھنا جائز ہے، اس پوری کتاب کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایسا فتویٰ دینے والا گستاخ اور بے ادب ہے، چاہے اس کا توہین کا ارادہ ہو یا توہین کا ارادہ نہ ہو۔ اور اس طرح دو اور کتابیں بھی ہیں، ایک کتاب بہاولپور سے شائع ہوئی ہے، اس کتاب کا نام با ادب کتے اور بے ادب انسان ہے، اور اس کے لکھنے والے پاکستان کے جید بریلوی عالم فیض احمد اویسی ہے۔ اس کے ٹائٹل پر کتے کی تصویر بنائی گئی ہے، اور اسی صفحے پر اللہ اور اس کے رسول کا نام، اور اس پوری کتاب کے اندر قرآن کی متعدد آیات لکھی ہوئی ہیں۔ آپ بتائیں کہ یہ گستاخی ہے یا نہیں ہے۔ اس طرح ایک اور کتاب بلی کے خواب میں چچڑے، اس میں بلی کی تصویر بنائی گئی ہے، اور اس کتاب کے اندر متعدد قرآن کی آیاتیں لکھی ہوئی ہیں۔ آپ ناظرین دیکھ کر بتائیں کہ کیا یہ گستاخی بنتی ہے یا گستاخی نہیں بنتی۔ اور باقی رہی بات کہ بریلوی نام نہاد بریلوی عالم نے یہ بات باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے اکابر انگریز کے ایجنٹ تھے۔ آپ کو اختر رضا خان بریلوی، آپ کو یہ بھول ہے، ہمارے اکابر انگریز کے ایجنٹ نہیں، بلکہ آپ کے اکابر خاصتاً مولوی احمد رضا خان بریلوی انگریز کا بہت بڑا ایجنٹ تھا۔ بریلویوں کی کتاب البریلوی کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ، اس کے اندر صاف طور پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ خود انگریزوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ احمد رضا خان بریلوی ہمارا ایجنٹ تھے۔ اور ایک دوسری کتاب اثبات النسب ہے، اور یہ تمہاری کتاب ہے، اس کے اندر پیر جماعت علی شاہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ انگریزوں کو تعویذ دیتے تھے تاکہ ترکیوں کے فیر ان کو نہ لگے۔ پاکستان سے شائع ہونے والی اخبار ایکسپریس کے اندر یہ خبر موجود ہے کہ انگریز نے سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحب لتا فضل کریم کو $37,000 عنایت فرمائے۔ تو یہ انگریزوں سے امداد لینا یہ کس کا کام ہے؟ یہ ہمارا نہیں بلکہ آپ کے اکابر کا ہے۔ اور اس طرح آپ نے ایک بات یہ کہی کہ ہمارے اکابر مناظرے میں ٹکے نہیں، اختر رضا خان بریلوی، یہ آپ کو بھول ہے، اور شاید آپ جان بوجھ کر اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں۔ آپ کو یہ بات معلوم نہیں کہ بریلی شریف کے اندر آپ کے مدرسے میں آ کر مولانا مظہور نعمانی صاحب نے آپ کو شکست سے دوچار کر دیا تھا، اور بریلی شریف میں مولانا مرتضی حسن چاندپوری کئی دن تک احمد رضا خان بریلوی کو للکارتے رہے اور اس کی غیرت کو جگاتے رہے، لیکن احمد رضا خان بریلوی بغیرتی کی چادر تان کر سو گیا اور اس کو اپنے گھر سے نکلنے کی جرت نہ ہو سکی۔ اور اس طرح آپ نے یہ بات کہی ہے کہ ہم انڈیا میں آپ کو آنے کی دعوت دیتے ہیں، ہم بڑے فخر کے ساتھ اور بڑی جرت کے ساتھ آپ کی اس دعوت کو قبول کرتے ہیں۔ اختر رضا خان بریلوی، آپ کو بھول ہے کہ ہمارے اکابر آپ کے ساتھ مناظرہ نہیں کر سکتے۔ ہم انشاءاللہ مولانا ابو ایوب قادری کی سربراہی اور ان کی قیادت میں انڈیا آئیں گے۔ رب محمد کی قسم، اگر انڈیا میں ہم آ کر حسام الحرمین کی ترتیب سے احمد رضا خان بریلوی کو جھوٹا ثابت نہ کر سکے اور آپ کے اصول کی روح سے آپ کے اکابر احمد رضا خان بریلوی سے لے کر آج تک جتنے بھی علماء ہیں ان کو گستاخ رسول ثابت نہ کر سکے تو ممبئی کے چوک پہ ہمیں سولے پہ لٹکا دیا جائے۔ اور چونکہ آپ نے انڈیا میں آنے کی ہمیں دعوت دی ہے، اس لیے آپ ہمارے ویزے اور پاسپورٹ کے اخراجات بھجوائیے، یہ ہے ہمارا اکاؤنٹ نمبر، اور آپ نے کہا تھا لیٹر پیڈ پر لکھ کر دو، یہ ہے ہمارا لیٹر پیڈ، اب اس میں تاریخ لکھ دی ہے۔ اب ہمارے اخراجات بھجوانا آپ کا کام ہے اور انڈیا میں آ کر آپ سے مناظرہ کرنا ہمارا کام ہے۔ اور انگریز نے جو آپ کا تعاون کیا ہے اور انگریز نے آپ کو جو پیسے دیے ہیں، ہمیں انتظار رہے گا، 1 مہینہ تک ہم آپ کا انتظار کریں گے۔ آج یہ بات 15 جون 2015 کو کہہ رہا ہوں، 16 جولائی 2015 تک آپ کا انتظار کریں گے۔ اگر آپ نے ہمیں اخراجات نہ بھجوائے یا ہمارے اس بات کا جواب نہ دیا تو ہم سمجھیں گے کہ آپ دم دبا کر بھاگ چکے ہیں۔ پھر دنیا کا کوئی بریلوی جس نے ماں کا دودھ پیا ہے، بغیرتی کا دودھ نہیں پیا، ماں کا دودھ پیا ہے،
بوتل کا دودھ نہیں پیا. وہ آئے, میدان مناظرہ سجائے. ہم میدان مناظرے میں آ کر احمد رضا خان بریلوی اور اس کی تمام ضروریت کو گستاخ ثابت نہ کریں, اور احمد رضا خان بریلوی اور ان کے ماننے والوں کو حسام الحرمین کی ترتیب سے جھوٹا ثابت نہ کریں. ہماری سزا موت ہے. نہ ویزا آئے گا نہ ٹکٹ تمہاری. یہ مشرک میرے آزمائے ہوئے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ, لا حول ولا قوة الا باللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی من اتبع الہدی. الحمد للہ العلی الاکبر, والصلاة والسلام علی سید البشر وعلی آلہ واصحابہ السرج الغرر. اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. وقال الله تعالى في مقام آخر: